شجاعت میں دریائے چناب کا بند ٹوٹ گیا، نواں شہر گردیز پور، طاہر پور، بنگالہ بستی، حسن آباد زیریاب، ہزاروں افراد نے نقل مکانی شروع کر دی۔ موزہ ڈھونڈوں کے مقام پر سیلابی پانی ملحقہ آبادیوں میں داخل، دریائے ستلج کی قریبی بستی جمیل پور بھی رتیکا دریائے کٹاؤ کی زد میں آ گئی، متعدد گھر دریا برد ہو گئے، علاقہ مکین شدید پریشان، متاثرین کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ بہاول نگر کی 160 کلومیٹر طویل دریائی بیلٹ سیلاب کی زد میں آ گئی، 145 موضع جات کی سینکڑوں بستیاں زیریاب۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں سیلاب سے 4489 دیہات متاثر ہوئے، 24,50,000 افراد کو محفوظ مقام پر۔ حکومت کا سیلاب متاثرین کو بجلی بلوں میں 1 ماہ کے لیے ریلیف دینے کا فیصلہ، بجلی کے بلوں میں استثناء کے لیے IMF سے رابطے کی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ IMF کے ساتھ ممکنہ ریلیف پر بات چیت کی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن، پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے مزید امدادی سامان روانہ کر دیا۔ اسلام آباد میں NDMA کے ویئر ہاؤس سے امدادی سامان پنجاب روانہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، برطانیہ کا سیلاب زدگان کے لیے 30 لاکھ پاؤنڈ کی ہنگامی امداد کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم نے بروقت تعاون اور یکجہتی پر برطانیہ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان، قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے کہا سیلاب زدگان کو خوراک، پناہ گاہیں اور زندگی بچانے والی امداد فراہم کی جا رہی ہیں۔ مشکل کی گھڑی میں امریکہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پنجاب میں تباہی مچانے والا سیلاب سندھ کی جانب بڑھنے لگا، دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح 5 لاکھ کیوسک سے بڑھ گئی۔ ضلع گھوٹی اور ضلع کشمور کے نشیبی علاقے زیریاب، نوشہر و فیروز میں کشتی الٹنے سے ڈوبنے والے 5 افراد کو بچا لیا گیا۔ محکمہ اطلاعات سندھ کے مطابق سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 4,50,000 اور کوٹری بیراج پر 2,50,000 کیوسک سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی، ہزاروں متاثرین گھروں سے یکجہتی، کہا کہ بے گھر روزگار بری طرح متاثر ہیں۔ بلاول بھٹو کی درخواست پر زرعی ایمرجنسی نافذ کی گئی، جس کا مقصد کسان اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ صدر زرداری کی عوام سے اتحاد کی اپیل، بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مطالبے پر ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری سے امداد کی اپیل کی جائے۔ سندھ میں لوٹ مار کا منظم سسٹم چل رہا ہے، پیپلز پارٹی نے صرف کھانے پینے کے لیے کراچی پر قبضہ کر رکھا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی لفظی گولہ باری، کہا 1 خاندان اور 40 وڈیرے، یہ ہے پیپلز پارٹی۔ بن رہی ہو تو شارع بھٹو، ٹوٹ جائے تو ملیر ایکسپریس وے۔ MKM، نون لیگ اور JUI پر بھی تنقید، نومبر سے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کراچی کی بربادی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو قرار دے رہے ہیں، کہا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے، سب میٹنگ کھیل رہے ہیں، کام کسی کو نہیں کرنا۔ ہب ڈیم پر بنی نئی کینال برباد ہو گئی، وفاق سندھ اور کراچی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ حالیہ بارشوں میں جماعت اسلامی کی منافقت اور MKM کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا، شہر بھر سے مسترد شدہ لوگوں کو اب ہر چیز ناکام ہی دکھائی دے گی۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے بیانات پر رد عمل، کہا MKM کی سوچ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ شارع بھٹو کے زیر تعمیر حصے پر بھی سیاست کی گئی۔ حافظ نعیم الرحمان نے جھوٹ اور نفرت کو میئر بننے کی دوا سمجھ لیا۔ جماعتی بغیر مرے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو متحدہ پورا شہر مار کر جنت میں جانا چاہتی ہے۔
صدر آصف علی زرداری چین کے دورے پر روانہ. ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر زرداری چینی حکومت کی دعوت پر چین کا دورہ کر رہے ہیں. شینگٹو، شنگھائی اور شنگیانگ میں صوبائی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی. پاک چین تعلقات اور اقتصادی و تجارتی تعاون پر بات چیت ہوگی. دورے میں سی پیک اور مستقبل کے منصوبے زیر غور آئیں گے. صدر زرداری کا دورہ خطے میں امن، ترقی اور استحکام کے عزم کا عکاس ہے. وزیراعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس کی سماعت. وزیراعظم بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوئے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل تاخیر سے عدالت پہنچے. وزیراعظم نے کہا وقت کا ضیاع کسی صورت قبول نہیں. میں جج صاحب کے احکامات پر سنجیدگی کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتا ہوں. سیلاب کی تباہ کاریوں پر میٹنگ کچھ دیر کے لیے ملتوی کی ہے. 1-2 سماعت پر اپنی جرح مکمل کرانا چاہتا ہوں. سماعت 16 ستمبر تک ملتوی. آئندہ سماعت پر شہباز شریف کے بیان پر جرح جاری رہے گی. سنی اتحاد کونسل کی استعفوں کے ذریعے پارلیمانی کمیٹیاں غیر فعال کرنے کی کوشش ناکام. اسپیکر نے سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا قائمہ کمیٹیوں سے استعفے کا معاملہ داخل دفتر کر دیا. قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس شیڈول کے مطابق منعقد کرنے کی ہدایت. ذرائع قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی کمیٹیوں سے استعفوں کے باوجود کوورم پورا رہے گا. امریکی میگزین فارن افیئرز نے پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی ناکام قرار دے دی. میگزین کے مطابق بھارت کبھی بھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا. بھارت امریکہ کی توقعات پر پورا نہیں اترا. پاکستان زیادہ قابل اعتماد شراکت دار ہے. صدر ٹرمپ نے پاکستان کی بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو سراہا. امریکہ اور پاکستان کے تجارتی اور توانائی معاہدے دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں. پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی میں امریکہ چین سے متوازن تعلقات پر زور ہے. پاکستان ماضی میں امریکہ اور چین کو قریب لانے کا پل بن چکا. The attack is a violation of the sovereignty of a state member of the United Nations. This attack is far away of the civilized behavior by states that believe in peace. This attack, have you heard of any state that is attacking a mediator this way? دوحہ میں اسرائیلی حملے کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس. اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملے کی مذمت. قطر نے اسرائیلی حملے سفارتکاری کی توہین قرار دے دیے. قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے خطاب میں کہا اسرائیل خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل نے جان بوجھ کر مذاکرات میں ثالث پر حملہ کیا. اسرائیل نے صرف قطر نہیں بلکہ عالمی امن کو نقصان پہنچایا. امریکی سفیر نے کہا قطر پر اسرائیلی حملہ افسوسناک ہے لیکن حماس کا پیچھا کرنا جائز ہدف ہے جس کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان کی درخواست پر بلائے گئے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کا مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کر لیا. قطر پر اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. پاکستان حملے کی سخت مذمت کرتا ہے اور عالمی برادری سے اس حملے کو برداشت نہ کرنے پر زور دیتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی بریفنگ. کہا وزیر اعظم نے اظہار یکجہتی کے لیے قطر کا دورہ کیا اور غزہ میں امن کے لیے قطر کے ذمہ دارانہ کردار کی تعریف کی. Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan. The international community is well aware of Pakistan's frontline role and sacrifices in the international community's fight against terrorism. سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اسرائیل کا جھوٹا موازنہ مسترد کر دیا. اسرائیلی نمائندے کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا دہشت گردی سے متعلق پاکستان کا موقف واضح اور عوامی سطح پر موجود ہے. بین الاقوامی برادری اچھی طرح جانتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے صف اول کا کردار ادا کیا، بے شمار قربانیاں پیش کی اور کر رہے ہیں.
ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہیں. میں کل اسے سمجھا رہا تھا. میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے طوفان کھڑا کیا گیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ٹوکر کی ایمان مزاری سے متعلق ریمارکس پر وضاحت. کہا میں نے کہا تھا آپ فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں, ذات پر بات نہ کریں. میں نے تو نہیں کہا کہ میں پکڑ لوں گا. ہادی صاحب کھڑے تھے تو میں نے کہا کہ انہیں پکڑ کر لے جاؤ ورنہ توہین عدالت کارروائی کروں گا. توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو بچی کا کریئر خراب ہو جائے گا. میں نے انہیں بچوں کی طرح سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھیں. بار بار کہہ رہی تھیں بنیادی حقوق. کیا اس عدالت کے بنیادی حقوق نہیں ہیں؟ بیوی کا حق نہ نفقہ زواجی تعلقات یا رخصتی سے مشروط نہیں, نہ شوہر کی ثوابدید ہے. نہ نفقہ کا حق نکاح کے ساتھ شروع, اس کی پابندی قانونی فریضہ ہے. سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ منسوخ. عدالت نے فیصلے میں کہا بینچ نے نشاندہی کی کہ بیوی کا حق نہ نفقہ نکاح کے لیے ہاں کے ساتھ کامل ہو جاتا ہے. شوہر کو نہ نفقہ سے اسی صورت مبرہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ ثابت کرے بیوی کو بلا جواز دور رکھا گیا. تقریباً کوئی 100+ اس کے موبائل فون میں ویڈیوز ہیں, اس کے علاوہ USB الگ ہے, اس میں بھی 100 میں ویڈیوز ہیں. اور فردر جو ہے وہ لڑکیاں جہاں تک جن کی بچیوں کی بات کی ہے وہ 70 کے اراؤنڈ ہیں جن کے ساتھ اس کی ڈفرینٹ ویڈیوز ہیں. کراچی میں 70 سے زائد بچیوں کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. قیم آباد سے گرفتار ملزم شبیر 9 سال سے گھنونا عمل کر رہا تھا. ویڈیوز بنا کر بچیوں کو بلیک میل بھی کرتا تھا. ایک بچی ملزم کی USB اٹھا کر موبائل شاپ پر لے گئی جس میں موجود ویڈیو سے زیادتی کا انکشاف ہوا. پولیس نے ملزم سے ملنے والے موبائل فون اور USB سے 100 سے زائد بچیوں کی ویڈیوز برآمد کر لی. ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ 2016 سے ساتھی کے ساتھ مل کر معصوم بچیوں کو نشانہ بنا رہا تھا. متاثرہ بچیوں کی نشاندہی پر ملزم کے خلاف ڈیفنس تھانے میں 3 مقدمات درج. ایشیا کپ میں قومی ٹیم آج اپنی مہم کا آغاز عمان کے خلاف میچ سے کرے گی. دبئی میں شاہینوں نے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی. ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں دبئی کی پچ شارجہ سے مختلف ہوگی. عمان کے خلاف پلینگ 11 کا فیصلہ پچ دیکھ کر کیا جائے گا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا. جو انفارمیشن کیبنٹ کو دی گئی کہ بڑی وافر تعداد میں ہمارے پاس چینی اسٹاک میں موجود ہے, اگر ایکسپورٹ کریں گے تو ایک خاص پرائس سے بڑھے گی نہیں قیمت. کیا جو کوانٹٹی کی باتیں تھیں کیا واقعی اتنا اسٹاک تھا, کیا انہوں نے ویریفائی کیا, اور اگر وہ تھا تو ابھی وہ چینی کدھر گئی؟ چینی کی برآمد درآمد اسٹاک اور بڑھتی ہوئی قیمتیں. وفاقی وزیر نے صورتحال کو کنٹرول نہ کرنے کی غلطی تسلیم کر لی. ARY نیوز کو انٹرویو میں وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے کہا کہ جب ایکسپورٹ کی بات ہوئی تو بتایا گیا چینی وافر مقدار میں ہے, قیمتیں نہیں بڑھیں گی. وزیر اعظم خود محتاط تھے پھر بھی ہم کنٹرول نہ کر سکے. کہیں نہ کہیں تو غلطی ہماری ہے. بلوچستان کابینہ نے ساکران اور کربلا کو تحصیل کا درجہ دینے کی منظوری دے دی. پہلی ٹرانسجینڈرز پالیسی کی بھی منظوری. ڈالبندین میں جدید پرنس فہد اسپتال کے قیام کی منظوری. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں صحت, تعلیم اور انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبے شروع کر رہے ہیں. کابینہ کے فیصلے شفافیت اور گڈ گورننس کے عملی مظہر ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا دورہ چین. بیجنگ میں وزارت تجارت کے دفتر آمد. پاکستانی سفارت خانے کا عملہ بھی گورنر سندھ کے ہمراہ. چینی وزارت تجارت کے اعلیٰ حکام کی جانب سے تفصیلی بریفنگ. پاک چین MOUs اور معاہدوں پر پیش رفت سے گورنر سندھ کو آگاہ کیا گیا. 2 طرفہ تجارتی تعلقات اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر زور.
میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا یوم شہادت. شہید کے مزار پر پاک فوج کے چاق چوبند دستے کی سلامی. تقریب کے مہمان خصوصی GOC 17 ڈویژن میجر جنرل اظہر یاسین کی فاتح خوان. قبر پر پھول رکھے. ISPR کے مطابق آرمی چیف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نیول اور ایئر چیف کا شہید کو خراج عقیدت. 1965 کی جنگ میں میجر عزیز بھٹی نے لاہور کے قریب برقی سیکٹر کا دفاع کیا. 5 دن اور رات دشمن کے حملوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا میجر راجہ عزیز بھٹی نشان حیدر کو خراج عقیدت. کہا میجر عزیز بھٹی کی بہادری رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی. انہوں نے دشمن کے لاہور پر قبضے کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا تھا. رینجرز کی ماڑی پور روڈ پر کارروائی. 6 اسمگلرز کو گرفتار کر لیا. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں معطل پولیس کانسٹیبل بھی شامل ہے. ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی 528 کلو چھالیاں، 3 کاریں، 1 موٹر سائیکل، جعلی نمبر پلیٹس، 6 موبائل فونز اور نقدی برآمد ہوئی. ملتان میں CCD سے مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک. CCD کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکو ڈکیتی اور چوری کی 34 سے زائد وارداتوں میں ملوث تھے. نواب شاہ میں غیرت کے نام پر خاتون سمیت 2 افراد قتل. ملزم فرار، لاشیں اسپتال منتقل. پولیس کا کہنا ہے ملزم کو تلاش کیا جا رہا ہے. مزید مہنگا ہو گیا. 2500 روپے اضافے سے فی تولہ سونا 3,86,500 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 2,143 روپے اضافے سے 3,31,361 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں سونا $27 اضافے سے $3,645 فی اونس کا ہو گیا. Progress is being made. He's an animal, total animal, and hopefully they'll have him and they'll get him. What he did is disgraceful. Charlie Kirk was a great person, a great man, great in every way, especially with youth. And what he did, what this man did, was disgraceful. So hopefully we'll have him and we will deal with him very appropriately. امریکہ کا چارلی کرک کے قاتل کی معلومات فراہم کرنے پر $1,00,000 انعام کا اعلان. صدر ٹرمپ اپنے قریبی ساتھی کو بعد از مرگ صدارتی تمغہ آزادی دیں گے. یوٹاہ کے گورنر نے مشتبہ شخص کی تصاویر اور ویڈیو جاری کر دی. ویڈیو میں قاتل کو چھت سے چھلانگ لگاتے اور گولی مارنے کے بعد سیکنڈز میں فرار ہوتے دکھایا گیا. مشتبہ شخص نے کالے رنگ کی ٹی شرٹ، بیک پیک، کالے چشمے اور تکونی لوگو والی ٹوپی پہن رکھی ہے. اور البانیہ نے ملک کو بدعنوانی سے پاک کرنے کے لیے دنیا کا پہلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس وزیر متعارف کرا دیا. البانیہ کے وزیر اعظم ایڈی راما نے کہا عوامی ٹینڈرز کی نگرانی کے لیے AI سے حکومتی وزیر کا تقرر کیا ہے. مصنوعی وزیر کی ذہانت سے البانیہ میں بدعنوانی سے پاک نظام قائم کریں گے. AI وزیر کا نام البانوی زبان میں ڈیلا ہے.